ذرا تصور کیجئے اگر ایک دن اللہ کا حکم آئے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سب سے پیارے بیٹے کو قربان کر دیجئے، تو کیا آپ کا دل یہ مان پائے گا؟ قربانی کی بات تو بات کی ہے، یہ سوچ لینا ہی کافی ہے کہ اپنا ہی بچہ اور وہ بھی اپنے ہی ہاتھوں سے قربان کرنا، یہ خیال ہی کسی بھی ماں باپ کا دل چیر لیتا ہے۔ تو آج ہم ایک ایسے عظیم امتحان کی کہانی سنائیں گے جہاں جذبات، عقل اور محبت سب کچھ اللہ کے دائرے میں تھا۔ ایک ایسے پیغمبر کی زندگی کا واقعہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں ایک فرزند عطا فرمایا، پھر وہی فرزند اللہ کے حکم سے پیغمبر کے لیے امتحان بنا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مزمل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مزمل۔ اور اگر آپ کے دل میں بھی یہ سوال ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر آخرکار قربانی کیوں کرتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ تو چلیے وقت کے پچھلے پنے کھولتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس قربانی کی اصل روح جس نے اسلام کا ایک نیا منظر طے کیا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، اللہ کے ایک عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جو کہ اللہ کے بہت مقبول اور محترم پیغمبر تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ اللہ ہمیشہ اپنے خاص بندوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے عطا کردہ نعمتوں سے، اور پیغمبر کے خواب ہمیشہ وہی ہوتے ہیں، وہی یعنی اللہ کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی رات خواب دیکھ کر اگلے ہی دن 100 اونٹ قربان کر دیے۔ اگلی رات پھر وہی خواب دیکھنے کو ملا، اگلے دن پھر 200 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر وہی خواب دیکھنے کو ملا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سمجھ آ چکا تھا کہ اللہ ان سے ان کا دل کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا میری سب سے عزیز چیز تو میرا فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برسوں دعاؤں کے بعد 80 سال کی عمر میں اللہ سے یہ فرزند پایا تھا، یہی فرزند ان کا دل تھا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ اگلی صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محترمہ زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیں۔ انہوں نے بیٹے کو سجایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لال کو لے کر اللہ کے حکم کی طرف چلے۔ راستے میں شیطان نے مختلف شکلوں میں روکنے کی کوشش کی، کبھی حضرت ہاجرہ کے پاس جا کر، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر، لیکن ہر جگہ اسے شکست ملی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں خوشی سے اپنے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی قربان کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی صبر اور توکل کا ایک ایسا مثالی جوان پن دکھایا جو رحمت اور ہمت کا نشان بن گیا۔ انہوں نے فرمایا، ابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے قربان کر دیں، مجھے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چھری چلائی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک دمبا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کا عظیم انعام تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم آپ نے اپنا امتحان کامل کر دکھایا، ہم نے آپ کی قربانی قبول کر لی، اور پھر یہ سنت قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن گئی، اور آج ہر سال عید الاضحیٰ پر دنیا بھر کے مسلمان یہ قربانی اس یاد میں ادا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم کی سنت کے مطابق جو جانور حلال طریقے سے قربان کیے جاتے ہیں ان کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں میں اور مسکینوں میں دیا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں اور ہمسایوں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ آپ اپنے گھر کے لیے بالکل رکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سنت کے پیچھے یہ مقصد ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو سکے، اور یہ بات آپ کو یاد رہے کہ دنیا بھر کے غریب لوگ اس دن کا شدت سے انتظار کرتے ہیں، تو ان کا حصہ ان تک ضرور پہنچانا۔ اور اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہو تو لائک کریں،
ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ میں آپ سب کے لیے بناؤں. آپ کا آئیڈیا میرے لیے امپورٹنٹ ہے. تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں. فی الحال کے لیے اللہ حافظ. میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک.